السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اور ان جیسے مولویوں نے تاریخ کا جنازہ نکال کر اور بہت سارے ہسٹوریکلی چیزوں کو ان ایکوریٹلی پیش کیا، اور کچھ ناقدین تو شاید یہ کہیں کہ تاریخی حقائق کے معاملے میں جھوٹ بولا۔ ان کی ایک ویڈیو ہے بیک گراؤنڈ آف یورپین سویلائزیشن، اس میں بھی انہوں نے تاریخ میں بڑی ڈنڈی ماری اور تاریخی حقائق کو جو ہے وہ مسخ کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ بتانے کی ایک تو کوشش کی کہ جی یہودیوں نے جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حضرت عیسیٰ کے بعد 19 سال بعد ہی جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ ریولٹ کر رہے تھے رومن امپائر کے خلاف، اور یہ ریولٹ جو ہے وہ تقریباً 150 برس تک 133 برس تک 100 برس سے زیادہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں رومن امپائر نے ان کو جڈیہ اور مختلف پروونسز سے نکالا، تو وہ خود انڈر پرسیکیوشن تھے۔ اور یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ انہوں نے پرسیکیوٹ کیا، لیکن ڈاکٹر اسرار کو یہودی فوبیا رہتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے کسی سے دشمنی کریں، لیکن کسی کی دشمنی میں تعصب میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی یورپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو رینیسانس سکھایا، علوم سکھائے، اور یہ جو سائنس کی جدت ہے، غور و فکر ہے، یہ مسلمانوں نے دی۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن جس بات میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈنڈی ماری ہے وہ نیچرلی وہ جو مسلمان تھنکر تھے، فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، وہ ریشنلسٹ ٹریڈیشن کے حامی تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ خود امام غزالی، ابن تیمیہ، ابوالحسن اشعری اور امام غزالی کے ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلم دنیا میں سائنس کا، کریٹیکل تھنکنگ کا، فلسفے کا، منطق کا ان ریالٹی جنازہ نکالا۔ امام غزالی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے میتھمیٹکس کو کہا کہ یہ شیطانی علم ہے، گو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، امام غزالی مسلم دنیا کے جو کانٹ تھے جنہوں نے فینومینالوجی اینڈ نومینالوجی جیسے کانسیپٹ دیے جو کانٹ کے تھے۔ لیکن بہرحال بائی اینڈ لارج ہسٹورین کا یہ کنسنسس ہے کہ انہوں نے کہا۔ ابوالحسن اشعری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ امام حنبل نے اور ان کے بیٹے نے تو امام اعظم ابو حنیفہ جو اپنے طور پہ کم ریشنیلٹی کی بات کرتے تھے، وہ ریشنیلٹی کو فالو کرنے کی بات کرتے تھے، ان پر خطرناک طریقے کے فتوے لگائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ امام حنبل کے قریب۔ اسی طرح ابن تیمیہ جو ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نمبر کا فسادی آدمی تھا، جس نے شیعوں کو بھی جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا، دیوبندیوں کو بھی، وہابیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی جو مزارات پہ جاتے ہیں ان کو بھی، ایون جن منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ ان کے خلاف بھی لڑنے کی بات کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ ٹریڈیشن، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائی دنیا کا ایک ٹاپ لیڈر، کچھ لوگ تو کہتے ہیں پوپ، کہ اس نے جو ہے وہ اسپین کی یونیورسٹیز سے اور جامعات سے پڑھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اسپین کی یونیورسٹیز اور جامعات میں جو ہے وہ بخاری پڑھنے آیا تھا، یا مسلم ترمذی پڑھنے آیا تھا، یا اسلامی علوم پڑھنے آیا تھا؟ وہ تو سائنٹیفک علوم پڑھنے آیا تھا۔ جو مسلمانوں نے کام کیا ہے وہ بنیادی طور پر یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے گریک علوم کو زندہ کیا ہے۔ ابن رشد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اس نے 1150 جو ہے وہ ایرسٹوٹل کے میٹا فزکس پہ مقالات لکھے، اور ابن رشد واز گریٹلی انفلوئنسڈ بائی گریک فلاسفر۔ الفارابی نے جو مدینۃ الفاضلہ لکھی ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افلاطون کی کتاب ریپبلک کا چروا تھی، اور وہ افلاطون کو بہت ریگارڈ کرتا تھا۔ ابن سینا جو ہے وہ افلاطون اور ارسطو دونوں کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتا تھا۔ مسلمان میتھمیٹیشنز نے جو ہے وہ برہما گپتا جو ہندو میتھمیٹیشنز تھا اس سے سیکھا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جس ٹریڈیشن کی وہ بات کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں بنیادی طور پہ۔ تو یہ امام حنبل، ابوالحسن اشعری، امام غزالی، درس نظامی اور یہ سارے کوٹ سورس کو جو وہ کرتے ہیں، ابن تیمیہ وغیرہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹریڈیشن کے لوگوں نے کتنے سائنسدان، کتنے فلسفی، کتنے تھنکرز، کتنی کریٹیکل تھنکر والے، کتنے جو ہے وہ منطق داں پیدا کیے۔ ان ریالٹی اس ٹریڈیشن سے جو مولوی نکلے انہوں نے تو اور جنازہ نکالا۔ مثلا ٹرکی واز دا فرسٹ اسلامک کنٹری جہاں پہ پرنٹنگ پریس آیا تھا، اور وہاں کے مولوی نے اس کو توڑوا دیا۔ تقی الدین نام کا سائنسدان تھا ٹرکی میں جس نے یہ گیلیکسیز کو آبزرو کرنے والی پہلی وہ مشین بنائی، آبزرویٹری بنائی، اور اس کو مولوی نے توڑوا دیا۔ ہندوستان میں جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو فتویٰ دیا گیا کہ اس سے شیطان بھونکتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے جو تقی عثمانی، رفیع عثمانی کے والد تھے۔ الٹرا فون
अल्ट्रासाउंड, फोटोग्राफी, इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, टेलीग्राम, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके खिलाफ इन रिवायत परस्त मौलवियों ने जो है फ़तवा नहीं दिया, और डॉक्टर इसरार उसी को फ़ॉलो करते थे। इनके ज़हन में तो इवन 20वीं सदी में भी इनका सबसे अहम बड़ा मसला ये था कि इमरान खान जो है वो गेंद रगड़ता है, तो क्रिकेट मैच जो है वो नहीं दिखाया जाना चाहिए, लाइव नहीं दिखाया जाना चाहिए, बेहयाई क्रिकेट मैच से फैलती है। तो डॉक्टर स्टार ने जो वहाँ पे तारीख़ी, और फिर ये नहीं बताया कि इन मुसलमानों का क्या हशर किया, मुसलमान साइंसदानों का, फ़लसफ़ियों का। इब्न रुश्द के बारे में कहा जाता है कि उसकी किताबें चलाई गईं, वो बेचारा जान बचा के भागा। इब्न सीना के ख़िलाफ़ जो है वो कुफ्र के फ़तवे लगाए गए। अल-फ़ाराबी को जो है वो इज़्ज़त नहीं दी गई। अल-कंदी और दूसरे तमाम मुस्लिम साइंसदानों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, वो बात नहीं कर सकते थे। पूरी इन्होंने रिवायत जो है वो चेंज की। जो रैशनलिस्ट थिंकर्स थे उन पर कुफ्र के फतवे लगाए, उनके उनके खिलाफ फतवे लगाए कि वो मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। तो डॉक्टर इसरार जब ये यूरोप का उरूज की बात करते हैं, तो यूरोप ने जो बुनियादी तौर पे किया, उन्होंने ग्रीक उलूम को ज़िंदा किया है, और ग्रीक उलूम में भी वो उलूम जो सुक़रात से पहले के थे, वरना बर्टन रसल के मुताबिक एरिस्टोटल नाइटमेयर की तरह 1000 साल तक रूल करता रहा है। एरिस्टोटल के उन्होंने फ़िलॉसफ़ी से सिर्फ वो पार्ट लिए थे जो उनकी मज़हबी आइडियोलॉजी को जो है वो आइडियोलॉजी के करीब थे। तो डार्क एजेस में उन्होंने खाली वो ख़यालात दिए। लेकिन डार्क एजेस के बाद जो है जो मुसलमानों ने काम किया, वो अरस्तू की रैशनैलिटी पे, मुसलमानों ने दूसरे जो थिंकर्स थे उन पर भी काम किया। उसमें जो बगदाद में बैतुल हिकमा था, वहाँ पे बड़े पैमाने पे ट्रांसलेशन हुई। अगर आप ये बताएं कि ये जो डॉक्टर इसरार के हमनवा थे, आइडियोलॉजिकल हमनवा, इमाम हम्बल ने या इमाम शाफ़ई ने, मालिक ने या दूसरे लोगों ने, इन्होंने कितनी ट्रांसलेशंस की? ये इब्न तैमिया ने कितनी ट्रांसलेशन की? किसी ब्रह्मा गुप्ता की, किसी एरिस्टोटल की, किसी एनेक्सामेंडर की, या किसी एपिक्यूरस की? मुसलमानों को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने न सिर्फ यूनानी उलूम से सीखा, जो रैशनलिस्ट थे, ये ट्रेडिशनल मुल्ला नहीं जो डॉक्टर इसरार के नज़रियाती गुरु थे, इमाम हम्बल वगैरह, इन्होंने नहीं, इन्होंने तो मुखालफत की है। उन्होंने यूनानियों के उलूम से सीखा, हिंदुओं से सीखा, ज़ोरास्ट्रियन से सीखा, यहूदियों से सीखा। वहाँ पर जो अल अंदलूसिया में मुसलमान, यहूदी और ईसाई जो थे वो मिलकर कोलैबोरेट करते थे। बैतुल हिकमा में हिंदू भी थे, पारसी मज़हब के मानने वाले भी थे, यहूदी भी थे, नेस्टोरियन और ये कॉप्टिक वो भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, और हर तरह के वहाँ पे लोग थे, चाइनीज़ भी थे। वो ट्रांसलेशन करते थे, मुसलमानों ने उसमें बड़ा एडिशन किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो दरस निज़ामी इन्होंने कायम किया है, गज़ाली ने, अबुल हसन अशरी की जो ट्रेडिशन थी, इब्न तैमिया की जो ट्रेडिशन थी, और ये इमाम हम्बल की जो ट्रेडिशन थी, जिस ट्रेडिशन के मौलाना मौदूदी भी अमीन है, मौलाना कुतुब भी अमीन है, हसन बना भी अमीन है, और ये इसरार अहमद भी अमीन है उसके, और ये सारे आज के जितने मौलवी हैं ये उसी ट्रेडिशन के हैं, रिवायत परस्ती के। शब्बीर उस्मानी, रशीद गंगोही, कासिम नानातवी, अहमद रज़ा ख़ाज़ा बरेलवी, इलियास क़ादरी, ये मोर और लेस वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कितने मंतकदां पैदा किए, इनकी कितनी किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई गईं, ज़रा बताएं डॉक्टर इसरार साहब कि इनकी पढ़े थे, या वो इब्न सीना को पढ़ रहे थे, वो इब्न रुश्द को पढ़ रहे थे, वो अलकंदी को पढ़ रहे थे, वो अल-फ़ाराबी को पढ़ रहे थे, इन लोगों को पढ़ रहे थे। तो डॉक्टर इसरार साहब यूरोपियन सिविलाइजेशन में के बैकग्राउंड में जहाँ वो डंडी मारते हैं या तारीख़ी तौर पे झूठ बोलते हैं कि नहीं जी इन्होंने सीखा, ये गौर व फ़िक्र की जो ट्रेडिशन थी, ये मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट मोत्ज़लाइट्स में थी। बाद में ये मतरूदी जो थी उसमें भी रही, कम रही निस्बतन, लेकिन जो है ये बुनियादी तौर पे मोत्ज़लाइट में ये ट्रेडिशन थी, और उनका बहुत बुरा हशर किया। उस ख़याल से, उस ट्रेडिशन से जो लोग वाबस्ता थे उनकी ज़िंदगी हराम की। और कई मौरख़ीन का दावा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए वो उस ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे। लाज़िम बात है, एक ट्रेडिशन आती है, एक इलाके में आती है, वो एक इलाके में ख़त्म भी हो जाए, किसी दूसरे इलाके में वो चली जाती है। जैसे अगर वो एबसिड एम्पायर के मुख्तलिफ़ इलाकों में उस पर कहीं परसिक्यूशन हुई, तो वो अल अंदलूसिया में चली गई, सेंट्रल एशिया में चली गई, मुख्तलिफ़ इलाकों में चली गई। लेकिन तारीख़ी तौर पे ये सच बताना ज़रूरी है कि वो जो मुसलमान फ़लसफ़ी थे, मंतकदां थे, साइंसदान थे, वो इमाम हम्बल, अबुल हसन अशरी, इमाम शाफ़ई, मालिक या इमाम गज़ाली या इब्न तैमिया के फॉलोअर्स नहीं थे, या उनसे इन्फ्लुएंस नहीं थे। वो रैशनलिस्ट थिंकर से इन्फ्लुएंस थे, जिसमें वासिल बिन अता हो,
ابن رشد ہو، جابر بن حیان ہو، الفارابی ہو، الکندی ہو، ابن سینا ہو، اور مسلم دنیا کے ساتھ پوری ایک کتاب ہے کہ سائنسدانوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا گیا یورپین سائنسدانوں کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورپ نے اپنے ملا کو لات ماری، ٹھیک ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ملا پاکستان میں ابھی تک اس بات پہ لڑتا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ یورپ نے اپنے مذہبی طبقے کو لات ماری، کیونکہ یہ مذہبی طبقہ کسی کو لیپروسی ہو جائے، جزام کا مرض ہو جائے تو بھی اللہ کا عذاب تھا، کسی کو مرگی ہو جائے تو کہتے تھے شیطان گھس گیا اس کی باڈی میں۔ جب یہ نظریہ پیش کیا گیا گلیلیو نے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا، کپلر اور کوپرنیکس کو پرسیکیوٹ کیا گیا، کچھ سائنسدانوں کو اور تھنکرز کو بہت ساروں کو زندہ جلایا گیا۔ ہمارے یہاں مولوی بھی یہی کرتا ہے، آج بھی فورس کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی ڈاروین کی تھیوری پڑھا رہا ہے تو اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ گناہ مانگنے۔ تو یہ مولوی جو ہیں ڈاکٹر اسرار سمیت، ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، حسن بنا، اور یہ سارے مولوی جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس ٹریڈیشن کے ہیں۔ تو یورپین سویلائزیشن کا ایوولوشن جب ہوا، جب انہوں نے ریشنیلٹی کو اپنا رہنما مانا اور انہوں نے اپنے مذہبی طبقے کو جو ہے وہ کک مار کے نکالا، اس کے اصل و رسوخ کو توڑا۔ مسلم دنیا میں آج بھی مذہبی طبقہ ڈومینیٹ کرتا ہے، آج بھی مذہبی معاملات، مذہب جو ہے اور دین فروشی سب سے بڑا بزنس ہے، لوکریٹو بزنس ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی جب اس پر کام کیا، اور ان کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، بہت سارے مولویوں کو دیکھ لیں کہ وہ مذہب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور زبردست پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوبر ریکیٹیئرز بھی ہیں جو پہلے مذہب کے نام پہ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اس کے بعد ڈفرینٹ کورسز انٹروڈیوس کرا کے ڈالر میں وہ کر لیتے ہیں۔ تو جو یورپین سویلائزیشن کے بیک گراؤنڈ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈنڈی ماری، نمبر ون کہ مسلمانوں سے، جن مسلمانوں سے انہوں نے سیکھا وہ مسلمان اگین جو ہے وہ امام حنبل، شافعی، مالک یا غزالی، اشعری، ابن تیمیہ وغیرہ نہیں تھے، وہ ابن رشد، جابر بن حیان، الفارابی، الکندی وغیرہ سائنٹسٹ اور فلاسفر تھے۔ نمبر دو کہ انہوں نے جو ہے وہ مذہب کو وہاں پرپیچویٹ نہیں کیا، مذہبی طبقے کی اجارہ داری کو ختم کیا۔ یہ مذہب سے انہوں نے نہیں سیکھا، مذہبی طبقے کی اجارہ داری کو ختم کیا۔ نمبر تین، انہوں نے گریک ریشنلسٹ تھاٹ، جس میں پری سوکریٹیز فلاسفر تھے، وہ زیادہ تر ریشنلسٹ تھے۔ تو احیاء علوم جو ہوا رینیساں میں، احیاء علوم جو ہوا وہ بنیادی طور پہ گریک ریشنلسٹ تھاٹ تھے، گریک مٹیریلسٹ تھاٹس تھے، جنہوں نے اس دنیا کو، اس دنیا کے معروضات کو، اس دنیا کی کمپوزیشن کو موضوع بحث بنایا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو بحث بنائیں کہ انڈا اس طرف سے توڑنا ہے یا اس طرف سے توڑنا ہے، کھیرا اس طرف سے کاٹنا ہے یا اس طرف سے کاٹنا ہے، موٹر سائیکل پر کیسے بیٹھنا ہے، آگے بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے، تکیہ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، یہ ان کے ہاں بحثیں نہیں ہوتی تھیں۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا میں آج بھی یہ بحث ہو رہی ہیں، اور مسلم دنیا میں آج بھی ڈاکٹر اسرار اور دوسرے ریوائولسٹ اور روایت پرستوں کی اجارہ داری ہے۔ اس لیے مسلم دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ سائنس کے نوبیل پرائز بمشکل 2-3 مسلمانوں کو ملیں، جبکہ 1/3 سائنس کے نوبیل پرائز جو ہے وہ یہودیوں کو گئے۔ ویسٹرن ورلڈ میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ریشنیلٹی نے ڈیولپمنٹ کی ہے، تو ان کی ترقی میں جہاں بہت سارے عناصر تھے، ایک عنصر یہ بھی تھا۔ تو جب تک روایت پرستی کو ترک نہیں کیا جائے گا، ریشنیلٹی کے راستے کو، سائنٹیفک اپروچ کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے گا، ڈاکٹر اسرار اور ان جیسے روایت پسند مولویوں کے اگر اندھے مقلد رہیں گے، تو مسلم دنیا میں جو فکر و نظر کے زاویے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، بڑا مشکل ہوگا، یا کم از کم ان کو بدلنا بڑا مشکل ہوگا۔